السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ الاولین والآخرین واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث رحمۃ للعالمین صلوات اللہ وسلام علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وقل رب زدنی علما وقال یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان العلماء ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذہ بحد وافر۔ معزز مکرم ذمہ داران جامعۃ المفلحات اور عزیز طالبات، یہ آپ لوگوں سے زیادہ میرے لیے سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ شہر حیدرآباد میں جامعۃ المفلحات اور جامعۃ الفلاح جو ہماری جماعت اہل حدیث کا بڑا عظیم ادارہ ہے، اس ادارے کی زیارت کا موقع ملا، اور یہ دونوں ادارے اس شہر کی ایک علامت اور ایک پہچان بن چکے ہیں۔ اگر کوئی شہر حیدرآباد آئے اور ان دونوں جامعہ کی زیارت نہ کرے تو اس کی زیارت ناقص ہے، نامکمل ہے۔ یہ ہماری جماعت کا قیمتی اور سرمایہ ہیں، اور یہ اسلام کے قلعے ہیں۔ ایک میں بچوں کی تعلیم و تربیت کا بہترین نظم و نسق ہے، اور دوسرے میں بچیوں کی تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام ہے۔ خوش نصیب ہیں آپ سب لوگ کہ اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کو اپنے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے سلفی اور اہل حدیث ادارے کا انتخاب فرمایا۔ بہت سارے ادارے ہیں دنیا کے اندر، بہت سارے فرقے بھی ہیں، بہت سارے علماء بھی ہیں، لیکن جو ہماری پہچان ہے، شناخت ہے مسلک اہل حدیث کی، ہمارے علماء کی، ہمارے اداروں کی، وہ سب سے عظیم چیز ہے۔ اسی قیمتی سرمایہ کوئی سرمایہ نہیں ہو سکتا۔ توحید اور سنت کی سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کے مطابق آپ سب لوگ تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کے علم میں اضافہ فرمائے۔ علم ہی وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو اضافے کی دعا سکھائی، وقل رب زدنی علما، کہ آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے علم میں اضافہ فرما۔ مال میں یا کسی اور چیز میں اضافے کی دعا نہیں کی گئی، علم میں اضافے کی دعا کی گئی، کیونکہ علم نور ہے، روشنی ہے، اور علم سے انسان اللہ رب العالمین کی صحیح معنوں میں عبادت کر سکتا ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر عمل سے پہلے علم حاصل کرنے کا باب باندھا ہے۔ باب العلم قبل القول والعمل، قول اور عمل سے پہلے علم حاصل کرنا، کیونکہ انسان جو عبادت کرتا ہے وہ علم کی بنیاد پر کرتا ہے، اور علم کی بنیاد پر جب انسان عبادت کرتا ہے تو سنت کے مطابق اور صحیح طریقے پر کرتا ہے۔ اگر علم اس کے پاس نہیں ہے، تقلید کی بنیاد پر لوگوں کو دیکھا دیکھی یا لوگوں سن رکھا ہے اس طریقے سے عمل کرتا ہے، تو اس کے عمل میں اخلاص بھی نہیں رہتا ہے، اور وہ عمل نبی کی سنت اور طریقے کے مطابق بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو علم بنیادی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو جب پیدا کیا تو سب سے پہلے ان کو علم سکھایا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، دنیا کی تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ چیزوں کا نام یہ بھی بہت بڑا علم ہے۔ یہ ہمارے جسم کے اندر کتنے اعضاء ہیں اور ان کے کیا نام ہیں، باقاعدہ اس کی تعلیم دی جاتی ہے ڈاکٹروں کو۔ تو چیزوں کے نام یاد رکھنا یہ بھی بہت بڑا علم ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں چیزوں کے نام سکھائے۔ علم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ان کو فوقیت دی۔ تو علم یہ بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے، اور وہ علم جو کتاب اللہ اور سنتی رسول کا علم ہو، سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہو۔ اور بھی دینی ادارے ہیں
لیکن وہاں اس منہج پر دین کی تعلیم نہیں دی جاتی ہے، اس لیے وہ اسلام کے قلعے نہیں بلکہ شرک اور بدعت اور صوفیت کے قلعے ہیں۔ وہاں سے شرک و بدعت کی نشر و اشاعت ہوتی ہے۔ ہمارے جو مدارس ہیں سلفی اور اہل حدیث، وہاں سے الحمدللہ توحید اور سنت کی تعلیم دی جاتی ہے اور اس کی نشر و اشاعت کی جاتی ہے۔ اس لیے آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے والدین نے یا آپ لوگوں نے اس عظیم جامعہ کا انتخاب کیا اور یہاں پر آپ لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آ رہی ہیں۔ ہمارا جو موضوع ہے، جو شیخ حسین احمد مدنی صاحب حفظہ اللہ نے مجھے جو دیا تھا، وہ یہ تھا کہ حالات حاضرہ میں علماء اور طلباء کی ذمہ داریاں یا ان کے واجبات، اس موضوع پر انہوں نے مجھے کچھ کہنے کے لیے کہا تھا، لہذا ہمارے شیخ ہیں، بڑے شیخ ہیں، میں ان کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتا، اس لیے اسی موضوع پر کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی، علماء اور طلباء کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یا آپ کے والدین نے آپ لوگوں کو اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے فارغ کیا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کا دین کا علم حاصل کرنے میں محنت سے کام لیں، اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کریں، کتاب اللہ اور سنت رسول کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق اس کو سمجھیں، کیونکہ یہی دین ہے۔ اور اگر کوئی کتاب اللہ اور سنت رسول کو فہم صحابہ کے علاوہ کسی اور فہم کے مطابق سمجھتا ہے تو دین نہیں ہے، وہ اس کا دین ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا دین نہیں ہے۔ وہ اللہ کا دین وہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا، نبی نے صحابہ کو سمجھایا، صحابہ نے سمجھ کر کے اس پر عمل کیا، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا۔ ایک سلسلہ ہے، ایک کڑی اور ایک چین ہے اس علم کے حاصل کرنے کی۔ تو اصل علم وہی ہے، اصل دین وہی ہے جو دین اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دے کر کے دنیا کے اندر بھیجا تھا۔ آج کا دین 72 فرقوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ نبی کے زمانے کا جو دین تھا، اسلام تھا، ایک فرقے میں تھا، وہ صحابہ کا فرقہ تھا، جس صحابہ کی آپ نے تربیت کی، اللہ نے ان کا تزکیہ فرمایا، اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا، وہ ایک فرقہ تھا، ایک جماعت تھی۔ آج کے دین میں، آج کے دور میں دین اسلام کے 72 اور فرقے پیدا ہو گئے ہیں۔ اس لیے وہ فرقہ جنتی فرقہ ہے جس فرقے پر کے نقش قدم پر چلنے کی کا حکم دیا گیا کتاب اللہ اور سنت رسول میں، اور جن کے راستے کی مخالفت پر جہنم کی وعید سنائی گئی۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو رسول کی مخالفت کرتا ہے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مؤمنین ہیں ان کے سبیل کے علاوہ کسی اور راستے کا اتباع اور پیروی کرتا ہے، اور ظاہر بات ہے سب سے پہلے مومنین صحابہ ہیں۔ اسی لیے قرآن میں جہاں بھی مومنین، مسلمین، مخبتین، منیبین، محسنین، اس طرح کے جو بھی اوصافی نام آئے ہیں، صفاتی نام، ان تمام ناموں سے سب سے پہلے جو جماعت اس میں داخل اور شامل ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے، جن کی تربیت ہمارے نبی نے فرمائی، جن کے لیے جنت کی نوید سنائی، جن کے عمل میں کہیں کوتاہی اور کمی ہوئی تو اللہ رب العالمین نے ان کی تنبیہ کی، ان کی اصلاح فرمائی، جن کے نقش قدم کی پیروی کرنے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا، جن کی طریقے سے ایمان لانے کا حکم دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ اس طریقے سے ایمان لائیں جس طریقے سے تم لائے ہو، صحابہ کرام کو مخاطب کیا جا رہا ہے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ ہدایت مضمر ہے صحابہ کرام کے راستے کو اپنانے میں۔ صحابہ کرام کا راستہ جنت کا راستہ ہے، ایک ہی راستہ جنت لے جاتا ہے، باقی اور جو راستے ہیں وہ جنت کو نہیں پہنچاتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کھینچا، لکیر کھینچی، اور اس لکیر کے دائیں اور بائیں بہت ساری لکیریں کھینچی، اور کہا کہ یہ جو راستہ ہے سیدھا درمیان میں، یہ جنت کا راستہ ہے، اور یہ جو دائیں اور بائیں لکیریں ہیں سب پگڈنڈیاں ہیں،
ٹیڑھے میڑھے راستے ہیں یہ سب راستے جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، اور ان کے ہر راستے میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جو جہنم کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ لہذا ایک ہی راستہ ہے جنت تک جانے کا، کئی راستے نہیں ہیں۔ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ کو مکہ جانا ہے یا آپ کو بمبئی جانا ہے، تو اس کے بہت سارے راستے ہیں۔ دنیا میں کسی شہر میں جانے کے بہت سارے راستے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے بس، اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ وہ صحابہ کا راستہ ہے، سلف صالحین کا راستہ ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے لوگ، ایک ہی فرقہ جنت کے اندر جائے گا۔ سب سے زیادہ جس شریعت کے اندر اختلاف ہوا وہ ہمارے نبی کی شریعت ہے۔ یہودیوں کے ہاں 71 فرقے بنے بس، نصارہ کے ہاں 72، اور اس اسلام کے اندر 73 فرقے شریعت کے اندر۔ یہ اختلافات کونی ہیں، ہو کر کے رہیں گے، اختلافات مذموم ہیں۔ اس شرعاً یہ مطلوب نہیں کہ اختلاف ہو، لیکن یہ کونی چیزیں ہیں۔ جیسے دنیا کے اندر جہاں توحید ہے وہیں کفر بھی ہے، جہاں اسلام ہے وہیں دیگر دینیں بھی ہیں، ادیان بھی ہیں، وہیں شرک ہے وہیں ایمان ہے، جہاں فرشتے ہیں وہیں ابلیس بھی ہے، جہاں اہل ایمان ہے اہل کفر بھی ہیں، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ یہ تمام مختلف ازداد کی چیزیں اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بنائی ہیں۔ یہ سب دنیا سے اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ رب العالمین کفر نہیں چاہتا ہے، لیکن کفر دنیا کے اندر موجود ہے اور موجود رہے گا۔ شرک موجود ہے، شرک موجود رہے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہے لیکن شرعاً، لیکن کوناً کائنات کے اعتبار سے، نظام کے اعتبار سے ان چیزوں کا وجود رہے گا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ اس کے اندر 73 فرقے ہو گئے، ایک ہی فرقہ جنت کے اندر جائے گا۔ کچھ لوگ فرقے کا نام سن کر کے ڈر جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں فرقہ مت کو، فرقہ مت کو، نہیں ہیں فرقہ ہم۔ نبی نے فرقہ کہا بھائی، نبی صادق مصدوق ہے، نبی منزل اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر وہی آتی ہے، آپ نے فرقہ قرار دیا ہے صحابہ کو کہ 73 فرقوں میں ہو جائیں گے، ایک ہی فرقہ جنت کے اندر جائے گا۔ لہذا لفظ فرقہ یہ کوئی نہ مقدس لفظ ہے نہ کوئی مذموم لفظ ہے۔ کسی بھی فرقے کو مقدس اس فرقے کا عقیدہ بناتا ہے اگر اس کا فرقے کا عقیدہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہے، سلف صالحین کے مطابق ہے، اور اگر سلف صالحین کے فہم اور عقیدے کے مطابق نہیں ہے تو فرقہ مقدس نہیں ہو سکتا، وہ مذموم ہے، وہ قابل مذمت ہے، وہ جہنم میں جانے والے فرقے ہیں وہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی راہ کی علاوہ کسی اور راہ کی اتباع کرتا ہے، صحابہ کے نقش قدم کو چھوڑ دیتا ہے، ان کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو جہاں چاہتا اس کو ہم پھیرتے رہتے ہیں، وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیتے ہیں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لہذا نبی کے راستے کی، صحابہ کے راستے کی کو چھوڑ دینا یہ جنت کے راستے کو چھوڑ دینا ہے۔ تو صحابہ اور جو ہمارے سلف صالحین ہیں ان کے نقش قدم اور ان کے فہم کے مطابق دین کا علم حاصل کرنا یہ سب سے بڑی ذمہ داری آپ لوگوں کی ہے، اور الحمدللہ آپ ایسے ادارے میں ہیں جہاں پر اسی کے مطابق آپ لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے۔ آپ آج طالبات ہیں، کل معلمات ہوگی، اور اس کے بعد پورے خاندان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری آپ لوگوں کے کندھوں پر آئے گی۔ ایک بچی کی تعلیم اور تربیت میں پورے خاندان کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے۔ بچی ایک عورت کا گود، ایک ماں کا گود، جیسا کہ کہا جاتا ہے بچے کا پہلا اسکول پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ بچے باپ کے علاوہ ماں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ باپ تو پیسہ کمانے میں دنیا کے اندر مصروف رہتا ہے، ڈیوٹی کرتا ہے تجارت میں، اور اپنے زندگی کا اکثر وقت باہر گزارتا ہے۔ عورت گھر میں رہتی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہے۔ اس لیے اگر عورت کی اصلاح ہو جائے تو پورے خاندان کی اصلاح ہو جاتی ہے، پورے کنبے کی اصلاح ہوتی ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کی ذمہ داری مرد کے مقابلے میں زیادہ، یہ بات یاد کر رکھ لیجیے۔ ایک مرد باہر اپنا وقت زیادہ گزارتا ہے،
لیکن آپ لوگوں کا آنے والی زندگی میں اکثر وقت آپ کا آپ کے گھر کے اندر گزرے گا، لہذا آنے والی نسل کی تربیت کی ذمہ داری آپ کے کندھوں کے اوپر ہے۔ اگر آپ صحیح ہیں اور آپ سلف صالحین کے عقیدے اور فہم کے مطابق توحید اور سنت آپ نے سیکھ لیا، سمجھ لیا ہے، تو آپ اپنی اولاد کے، اپنے بچوں کی، پورے خاندان کی تعلیم و تربیت کریں گے۔ ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ ایک عورت کی وجہ سے پورا خاندان نہیں بلکہ پورے ملک کے اندر اصلاح آئی۔ مملکت سعودی عرب کا نام آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا۔ مملکت سعودی عرب آج ایک پہچان بنا ہوا ہے۔ ہر زمانے میں سلف کی کچھ علامتیں ہوتی تھیں کہ کون سلف کے عقیدے پر ہے، کون سلف کے عقیدے اور منہج پر نہیں ہے۔ ہر زمانے کے لحاظ سے اس کے اندر کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے کہ ایسا وقت بھی آیا کہ عقیدے کی کتابوں کے اندر موضع پر مسح کرنے کے مسئلے کو بیان کیا گیا، کیونکہ یہ مسئلہ ہمارے درمیان اور جو روافض ہیں ان کے درمیان فرق پیدا کرتا ہے، خط امتیاز ہے۔ وہ جو روافض ہیں وہ موضوع پر مسح نہیں کرتے، پاؤں پر مسح کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا ہوگا، وہ لوگ موضوع پر مسح کرنے کے قائل نہیں ہیں، وہ پاؤں پر مسح کرتے ہیں۔ روافض، شیعہ جنہیں کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ شیعہ نہیں ہیں، وہ روافض ہیں۔ اور اگر شیعہ تو شیعۃ الشیطان ہیں، وہ شیطان کی مددگار ہیں، اللہ کے صحابہ کی مددگار نہیں ہیں، کیونکہ وہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں، صحابہ پر لعن و طعن کرتے ہیں، صحابہ کو جہنمی کہتے ہیں، لہذا وہ صحابہ کے دین کے مددگار کیسے ہو سکتے؟ جس دین کی نشر و اشاعت اللہ رب العالمین نے نبی کے صحابہ کے ذریعے سے کی، انہی صحابہ کی تکفیر کر کے، انہی صحابہ کو گالی گلوچ دے کر کے، انہی صحابہ پر لعن و طعن کر کے وہ لوگ دین کے مددگار کیسے ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ جس دین کو اللہ رب العالمین نے صحابہ کے ذریعے دنیا کے اندر غالب کیا، یہ صحابہ ہمارے لیے معیار ہدایت ہیں، ان کے ذریعے سے ہمیں دین کو سمجھنا ہے۔ تو یہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، تو ان کے راستے پر کیسے ہو سکتے یہ لوگ؟ تو کبھی یہ جو مسئلہ تھا کہ پاؤں پر موضع پر مسح کرنا، یہ ان کے ہاں نہیں ہے موضع پر مسح کرنا، تو ایک طریقے سے ہمارے ان کے درمیان بڑا اختلاف، فرق پیدا ہوا۔ اور بھی بہت سارے، ان کا دین ہی الگ ہے، میں تو یہاں کہتا ہوں ان کا دین ہی الگ ہے۔ ہمارے دین سے جو اللہ نے بھیجا، اپنے نبی کو شریعت دی، وہ شریعت سے ان کا کوئی تعلق وغیرہ نہیں ہے۔ ان کے عقائد، ان کا منہج، ان کا طور طریقہ، ان کے بعد ساری چیزیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر زمانے میں یہ علامات بدلتی رہتی ہیں۔ آج کے دور میں سعودی عرب سے محبت کرنا سلفیت کی ایک پہچان بنی ہوئی ہے۔ اگر کوئی آدمی سعودی عرب کے خلاف ہے یا سعودی عرب کو گالی دیتا ہے یا ان پر لعن و طعن کرتا، سمجھ جائے کہ اس کے منہج کے اندر گڑبڑی ضرور ہے۔ کچھ بھی اپنے آپ کو کہے، وہ اگر اسے خامی نظر آتی ہے، اس کے پاس صلاحیت استطاعت ہے، تو حکمرانوں کو خطاب کرے، حکمرانوں کے پاس لیٹر لکھے، لیکن ان کے خلاف اخبار میں نکلا، سوشل میڈیا اور فیس بک پر لکھنا، اس بات کی علامت ہے کہ اس کے منہج کے اندر خلل ہے، وہ سلفی منہج پر نہیں ہے۔ واحد حکومت ہے یہ جو آج سلفی اصولوں پر قائم ہے، اور معصیت یا نافرمانیاں یا غلطیاں اور گناہ کیا صرف حکومتیں کرتی ہیں؟ ہم لوگ نہیں کرتے ہیں؟ کیا ہم سب فرشتے ہیں؟ یا ہمارا خاندان پورا فرشتہ ہے؟ ہمارے یہاں خامیاں نہیں ہیں؟ حکومتوں کی خامیاں تو ہم سب کو نظر آتی ہیں، لیکن انسان کو اپنی خامی نظر نہیں آتی ہے، اپنے خاندان کی خامی اسے نظر نہیں آتی، حکومت کی خامی نظر آتی ہے۔ اپنے خامی کو دور نہیں کر سکتا، وہ حکومت کی خامیوں کو دور کرنے کا خواب دیکھتا ہے، وہ ان کے خلاف لکھتا ہے۔ اور اس آدمی کے خلاف اگر لکھ دیا جائے جس کے اندر ہزاروں خامیاں موجود، تلملا اٹھائے گا، غصہ ہو جائے گا۔ اور حکومت کے خلاف لکھتا ہے جس کے پاس طاقت ہے، اور اس کے خلاف لکھ کر کے اپنے آپ کو بہادر سمجھتا ہے اور کہتا میں نے تو حق ادا کر دیا۔ حق نہیں ہے، یہ سب خوارج کی پہچان ہے، یہ خارجیت کی پہچان ہے۔ یہ جو صحیح معنوں میں سلفی ہوتا ہے، متبع سنت ہوتا ہے، وہ خاموشی کے ساتھ حکمرانوں کو نصیحت کرتا ہے، وہ علی الاعلان نہیں کرتا ہے۔ علی الاعلان نصیحت نہیں ہے، فضیحت ہوتی ہے، یہ ان کی رسوائی ہوتی ہے۔ ہمارے اندر بہت ساری خامیاں، بہت گنہگار ہیں، اگر ہمارے گناہوں کو روڈ پر بیان کرے گا کوئی تو ہم نہیں برداشت کریں گے، کوئی انسان نہیں برداشت کرے گا، لیکن ان کی خامیوں کو روڈوں پر بیان کیا جاتا ہے، ممبروں پر خطبے دیے جاتے ہیں،
اسٹیجوں پر بیان کیا جاتا ہے، یہ سلفی منہج نہیں ہے، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ ان خامیوں سے ہم بغض رکھتے ہیں، ان خامیوں کو غلط سمجھتے ہیں، کیونکہ جب تک انسان خامی کو بھی غلط نہیں سمجھے گا اس کا مطلب یہ کہ اس کا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ ہم اسے غلط سمجھتے ہیں، ہم اسے برا سمجھتے ہیں، لیکن اس کے خلاف ہم کوئی مہم نہیں چلاتے، اس کے خلاف ہم سوشل میڈیا پر فیس بک پر نہیں لکھتے، کیونکہ ان کے خلاف لکھنا یہ بادشاہ کی طاقت کو اور اس کی عظمت کو اور اس کے روب دبدبے کو کم کرنے والی چیز ہوتی ہے۔ اس لیے ایسا کرنا یہ سلف صالحین کا عقیدہ اور منہج نہیں رہا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں یہ مملکت سعودی عرب جو وجود میں آئی ہے، اتنی بڑی عظیم سلطنت توحید اور سنت پر قائم، جہاں اسلامی حدود کا نفاذ ہے، شریعت کا نفاذ ہے، دعوتی مراکز قائم ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، جہاں پر علماء کی قدر ہے، اور حرمین شریفین کی جو انہوں نے خدمت کی ہے، اور حرمین شریفین کی توسیع میں انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، وہ پوری تاریخ میں ایسا کارنامہ بہترین صدیوں کے بعد نہیں ملتا ہے۔ اتنا زیادہ انہوں نے سب کچھ کیا ہے حاجیوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے۔ پوری دنیا میں جتنی بھی مساجد ہیں، اکثر مساجد کی تعمیر میں، مدارس کی تعمیر میں، یا اس طریقے سے اور دیگر ملکوں کے اندر مسلمانوں کی امداد کے لیے جس قدر انہوں نے خدمت کی ہے، تعاون پیش کیا ہے، اس کی مثال نہیں مل سکتی ہے، نہیں مل سکتی اس کی مثال۔ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حکومت کے بننے کا ذریعہ کون بنا ہے؟ ایک خاتون بنی ہے، ایک عورت بنی اس بڑی حکومت کا ذریعہ اور سبب اللہ کے فضل کے بعد۔ اس لیے آپ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، آپ تربیت اجیال کی اور آنے والی نسلوں کی آپ کی تربیت کرنے والی۔ جب محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ گئے اور ان کو وہاں سے درعیہ سے، یہ کیا نام ہے، وعینہ سے ان کو نکال دیا گیا، توحید اور سنت کی دعوت کے جرم میں وہاں سے ان کو نکال دیا گیا، تو وہ پہنچے درعیہ۔ درعیہ میں محمد بن سعود کی حکومت تھی۔ محمد بن سعود کی جو اہلیہ تھی ان کا نام تھا جوہرہ رحمۃ اللہ علیہا۔ وہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جو اس دور کے ایک عظیم مجدد گزرے ہیں، ان کی تعلیمات اور ان کی دعوت ان تک پہنچ چکی تھی، اور ان کی دعوت سے متاثر ہو کر کے انہوں نے توحید اور سنت کو گلے لگا لیا تھا، اور ان کے بہت سارے شاگرد درعیہ کے اندر پیدا ہو گئے تھے، کیونکہ ایک لمبا عرصہ انہوں نے حریملہ اور وعینہ کے اندر گزارا۔ اور جب ایک عورت وہاں پر آئی جسے زنا کا ارتکاب ہو گیا تھا، اور اس عورت پر باقاعدہ انہوں نے حد نافذ کیا تھا وعینہ کے اندر، حریملہ کے اندر، اور وہاں عثمان بن معمر کی حکومت تھی، اور وہی معاملہ، وہی سچویشن، وہی منظرنامہ جو نبی کے زمانے میں غامدیہ عورت کے ساتھ پیش آیا تھا، کہ ایک عورت آتی ہے اور برملا اعتراف کرتی ہے کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا۔ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ نے وہی سارے سوالات کیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غامدیہ عورت سے کیے تھے۔ جب اس نے اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا، اور یہ پورا ان کو معلوم ہو گیا کہ اس عورت کو نہ کوئی یعنی عقل کے اندر کمی ہے، نہ اور کوئی چیز، نہ کوئی دباؤ ہے، اس عورت کو رجم کر دیا گیا۔ اور اس عورت کو رجم کرنے والوں میں سب سے پہلا پتھر جس نے پھینکا تھا وہ عثمان بن معمر تھا، جو اس ملک کا، اس علاقے کا سربراہ تھا، کیونکہ یہ کام سربراہوں کا ہے۔ حدود کی تنفیذ یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے۔ یہ ہم کوئی تنظیم بنا لیں اور اس تنظیم کے امیر ہو جائیں، اور اس امیر ہونے کے بعد ہم اسلامی حدود کو نافذ کریں، یہ حرام ہے ایسا کرنا۔ اسلامی حدود، شرعی حدود کا نفاذ یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اسلام میں سب کی ذمہ داریاں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ اب آپ لوگ اس جگہ ہیں، اگر مان لیجئے لائٹ اگر خراب ہوتی ہے تو آپ کی ذمہ داری نہیں لائٹ بنانا، یہ طالبات کی، طلباء کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ الیکٹریشین ہوں گے، وہ آ کر کے اس کو بنائیں گے۔ یا مان لیجئے آپ کا کمپیوٹر خراب ہو گیا تو آپ کی ذمہ داری نہیں کہ آپ جا کر کمپیوٹر کی اصلاح کریں گے، کمپیوٹر بنانے کے لیے لوگ موجود ہوں گے، وہ جا کر کے ریپیئر کریں گے اور اس کو درست کریں گے۔ ہر ایک کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں۔ ہماری ذمہ داریاں لوگوں کو نصیحت کرنا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے، حدود کو نافذ کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔
یہ علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، حکماء اور جو سلاطین ہیں، جو بادشاہ، ان کی ذمہ داری۔ اگر وہ نافذ کرتا ہے الحمدللہ الحمدللہ، اگر نہیں نافذ کرتا ہے تو بھی ہم سے نہیں سوال کیا جائے گا، ہم سے ہمارے اپنے اہل و عیال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہمارے اولاد کے بارے، ہمارے بچوں کے بارے، ہماری بیوی کے بارے میں، ہمارے جو ماتحت ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ حدود کا نافذ کیوں نہیں کیا گیا، فلاں آدمی کے اوپر اس نے شراب پی لی تھی۔ یہ ملک کا جو حکمراں، اس سے سوال کیا جائے گا۔ جیسے آپ کسی ادارے میں رہتے ہیں یا کسی کمپنی میں رہتے ہیں اور وہاں کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے، تو وہ جو چیز خراب ہوتی ہے وہ جس ادارے سے متعلق ہوتی ہے، اس ادارے کے لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے، اس ادارے سے غیر متعلقہ افراد سے سوال نہیں کیا جاتا۔ ایسے ہی دین کا بھی معاملہ ہے، ہم سے آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ اسی لیے محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ عثمان بن معمر کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا، اور جب ان کے پاس یہ چیز آئی تو عثمان بن معمر جا کر کے بتایا کہ اسلام کے اندر اس کی سزا یہ ہے۔ عثمان بن معمر ان کی دعوت سے بہت متاثر تھا، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اسلام کا حکم ہے، ہم اس کو نافذ کریں گے۔ سب سے پہلا پتھر اسی نے پھینکا تھا، اور اس کے بعد اس عورت کو رجم کر دیا گیا۔ رجم کر دینے کے بعد آسا کا ایک علاقہ ہے، وہاں جو حکمراں تھا وہ بڑا دبنگ تھا، اور اس طریقے سے وہ اور جو ترکیہ کی حکومت تھی اس کی طرف سے سمجھ لیجئے وہ وہاں پر گرچہ مکمل طور پر مقرر نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ ٹیکس وغیرہ ان لوگوں کو دیا کرتا تھا وہ۔ اب اوپر سے آرڈر آ گیا کہ ایک متوا جو تمہارے یہاں پیدا ہوا ہے اس کو تم وہاں سے نکال دو۔ تو جو آسا کی حکومت تھی، وہ بڑی حکومت تھی، اس نے ہریملہ کو خط لکھا کہ بھائی یہ جو متوا تمہارے یہاں ہے اس کو نکال دو۔ اسی لیے آج سعودی عرب کے اندر جو نیک لوگ ہیں، دیندار ہیں، علماء، ان کو متوا کہا جاتا ہے۔ وہیں سے اصطلاح شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے متوا کی اصطلاح نہیں تھی وہاں پر۔ اس نے کہا جو متوا آیا ہوا ہے مولوی، اس کو وہاں سے نکال دو، کیونکہ لوگوں نے سمجھا کہ بھائی وہ دعوت اگر بہت پھیلے گی تو پھر ہمارا علاقہ سب ان کے ماتحت ہو جائے گا، ہماری حکومت ختم ہو جائے گی۔ اب وہ ڈر گیا بیچارہ، اس نے کہا کہ بھئی ہمارے پاس تو ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، تو اس نے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں سے نکال دیا، سخت دھوپ کے اندر نکالا، سخت دھوپ کے اندر، اور ایک آدمی کو بھی پیچھے لگا دیا قتل کرنے کے لیے، لیکن اللہ رب العالمین ان کی جان بچائی محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور وہ قتل نہیں کر پایا۔ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ درعیہ پہنچتے ہیں جو ریاض کے پاس ہے، وہاں پہنچتے، وہاں محمد بن سعود کی حکومت تھی۔ ان کی جو اہلیہ تھی جن کا نام تھا جوہرہ، وہ پہلے ہی سے عوام کی دعوت کو قبول کر چکی تھی، توحید اور سنت کو انہوں نے گلے لگا لیا تھا۔ جب وہاں پہنچتے ہیں، ان کے ایک شاگرد تھے جن کا نام تھا عبداللہ سویلم، جا کر کے وہاں پر رکے اور ٹھہرے۔ جب ان کو اطلاع ملی کہ محمد بن عبد الوہاب جیسی عبقری اور عظیم شخصیت یہاں پر آئی ہوئی ہے، رات میں جب ان کے شوہر جو اس ملک کے علاقے کے حکمراں تھے، جب وہ اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں تو ان کی بیوی نے کہا کہ یہ بڑے ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہمارے اس شہر کے اندر ایک عالم دین آئے ہوئے ہیں جن کا نام یہ ہے، اور میں چاہتی یہ ہوں کہ آپ ان کو یہاں بلانے کے بجائے آپ خود جا کر کے ان سے ملاقات کیجئے۔ یہ ہے علم کی قدر اور علم کا مقام و مرتبہ۔ کہا کہ آپ بادشاہ ضرور ہیں، وہ علم کے بادشاہ ہیں، وہ آپ ان کو اپنے پاس مت بلائیے، آپ خود ان کے پاس چل کر کے جائیے، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور وہ فلاں ایک آدمی ہے ان کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین نے ایک نعمت کے طور پر ہمارے پاس بھیجا ہے۔ محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ صبح ہوتی ہے، لشکر لے کر کے ان کے پاس پہنچتے ہیں، اور وہاں جا کر کے جب وہاں پہنچتے ہیں تو محمد بن الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ان کو نصیحت کی، ان کو سمجھایا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ سلفی لوگ بادشاہوں کو نصیحت نہیں کرتے، سب جھوٹی باتیں ہیں۔ یہ جو میڈیا پہ آتا ہے نا، یہ سب دشمنوں کا میڈیا ہے، تحریکی اور اخوانی اور خارجی فکر رکھنے والوں کا میڈیا ہے۔ اس میڈیا پر بھروسہ مت کیجیے، 99% اس کے اندر جھوٹی باتیں ہوتی ہیں، وہ سب ڈرامہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے وہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ جو راسخین فی العلم ہیں، بڑے علماء ہیں، جو گہری بصیرت رکھتے ہیں، جو حالات کی نزاکتوں سے واقف ہے، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا سازش رچی جا رہی ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف۔ آدمی صرف ظاہر دیکھتا، ڈرامہ کے اندر دیکھتا کہ آدمی مر گیا، مرتا نہیں ہے، وہ ایکٹنگ کرتا ہے مرنے کا، وہ مرتا نہیں ہے، وہ زندہ رہتا ہے، بعد میں دوسرے سیریل میں آتا ہے، تیسرے ڈرامے کے اندر آتا ہے۔ لیکن ایک سیدھا ساتھ میں آدمی سمجھتا مر گیا، کچھ لوگوں کے آنکھ سے آنسو بھی نکل آتے ہیں
کہتے آدمی مر گیا دیکھو رونے لگتا ہے آدمی، وہ سب جھوٹ رہتا، حقیقت نہیں رہتی، یہ سب ڈرامے چلتے ہیں، یہ ساری حقیقت نہیں ہوتی جو آج عالمی منظر نامہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، اس پر آپ بھروسہ مت کیجیے، اس میں 99 باتیں جھوٹی رہتی ہیں اور مرچ اور مسالہ لگا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ ان کو نصیحت کی، توحید سکھائی، سنت سکھائی، کہا یہ توحید ہے، یہ جس کے لیے اللہ رب العالمین انبیاء کو دنیا کے اندر بھیجا، شرک کے خاتمے کے لیے بھیجا، یہ توحید ہے، یہی اصل دین ہے، توحید جو تمام نبیوں کا دین تھا، جس کے لیے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اللہ نے جنت جس کے لیے بنائی، جس کے لیے جہنم بنائے گی کہ کوئی آدمی توحید پر نہیں ہوگا وہ جہنم کے اندر جائے گا، نبی پر کتابیں اتاری گئی، نبیوں کو بھیجا گیا، یہ ساری چیزیں اسی توحید کی خاطر ہوئی ہیں۔ ایک بہترین درس دیا، وہ سمجھ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے جا کر کے امام محمد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاتھ پر بیعت کیا، کیونکہ بیعت ہوتی ہے حاکم وقت کے ہاتھ پر، جو تنظیموں کے ذمہ دار ہیں امیر، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا بدعت ہوتی ہے۔ بیعت کا تعلق حاکم وقت سے ہوتا ہے، کیونکہ حاکم وقت ہی حدود کی تنفیذ کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر وہ چاہے کوئی آدمی جیسے مان لیجیے زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، اس سے بات پرس کر سکتا ہے، گناہ کرتا ہے سزا دے سکتا ہے اگر اس گناہ پر سزا ہے اسلام کے اندر، لیکن عالم لوگ نہیں کر سکتے ایسا، کسی تنظیم کے ذمہ دار ایسا نہیں کر سکتے کہ کسی کو سزا دیں، اس لیے ان کو ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا، آج بہت ساری ہیں ہمارے ملکوں کے اندر جماعتیں جو اپنے پیر و فقیر اور امیروں کے ہاتھ پر بیعت کرتی ہیں، یہ بیعت سراسر بدعتی بدعت ہے، یہ بدعت جائز نہیں ہے۔ ایک وقت میں ایک ہی بیعت ہوتی ہے، ان کے ہاں کئی بیعتیں ہوتی ہیں، نقشبندی، چشتی، سہروردی، قادری، صابری، صوفیوں کے جتنے طریقے ہیں سارے طریقوں پر بیعت لی جاتی ہے۔ ایک وقت میں کئی امیر ہوتے ہیں، کئی لوگوں پر انسان بیعت کیا ہوتا ہے، جبکہ اسلام کے اندر صرف اور صرف ایک بیعت ہوتی ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہوتی ہے، اور وہ حاکم وقت کے ساتھ خاص ہے وہ۔ اسی لیے نبی کے ہاتھوں پر لوگوں نے بیعت کیا، خلفائے راشدین کے ہاتھوں پر لوگوں نے بیعت کیا، اور خلفائے راشدین کے بعد جب امیر معاویہ خلیفہ بنتے ہیں ان کے ہاتھ پر جا کر کے لوگوں نے بیعت کیا۔ اس بیعت کا تعلق تقوی اور دینداری اور پرہیزگاری سے نہیں ہے، اس بیعت کا تعلق یہ ہے کہ کرسی کس کے پاس ہے، ڈنڈا کس کے پاس ہے، عصا اور حکومت کس کے پاس ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے جس کے پاس حکومت ہو اس سے اچھے لوگ اور دیندار لوگ بھی دنیا کے اندر موجود ہوں، جیسے امیر معاویہ کے زمانے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وہی بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں، لیکن ان سے علم و فضل میں بھی اس وقت صحابہ کرام موجود تھے، سب نے جا کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ امیر معاویہ کو چھوڑ کر کے کسی نے جا کر کے عبداللہ بن عباس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کیا تھا، عبداللہ بن عمر کے ہاتھ پر کسی نے بیعت نہیں کیا تھا، عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر کسی نے بیعت نہیں کیا تھا، سب نے جا کر کے بیعت انہی کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا کیونکہ وہی حاکم وقت تھے۔ تو یہ جو بیعت ہے اس کا تعلق صرف اور صرف حاکم وقت کے ساتھ ہوتا، تو انہوں نے بیعت کیا محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کے بعد دنیا کے اندر ایک ایسی مملکت وجود میں آئی جس کی کوششوں کا یہ ثمرہ ہے پوری دنیا کے اندر، جو آج آپ لوگوں کو توحید و سنت کی صدائے بازگشت سنائی دیتی ہے، اس کے پیچھے اللہ کے فضل کے بعد اگر کسی حکومت کا ہاتھ ہے مملکت سعودی عرب ہے، اسی کا ہاتھ ہے یہ۔ آج جو پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب آیا توحید کا، ایک سنت کا انقلاب آیا، سلفی منہج کا انقلاب آیا، اس انقلاب کے پیچھے اگر کسی کا ہاتھ ہے مملکت سعودی عرب کا ہاتھ ہے، اسی کے ذریعے سے آج اللہ کے فضل کے بعد دنیا کے اندر ساری چیزیں سنتے دیکھتے ہیں آپ۔ تو یہ مملکت توحید و سنت کی جو آج دنیا کے نقشے پر موجود ہے، اس کے پیچھے آپ جیسی ایک خاتون کا ہاتھ ہے، یہ خاتون کے ذریعے سے مملکت وجود کے اندر آئی تھی، اس لیے آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ کی اگر اصلاح ہو گئی پورے خاندان کی اصلاح ہوگی، سارے لوگ توحید و سنت پر قائم رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی راعی ہے، نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، ہر آدمی سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ الرجل راع فی بیتہ، آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، راعی، نگہبان اور چرواہا ہے، اس سے اس کے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے، اس سے اس کے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ایک ذمہ دار ہے، راعی ہے، ہر آدمی سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لہذا ایک بڑی ذمہ داری آپ لوگوں کے کندھوں پر آنے والی ہے،
یہ جامعہ آپ کی تربیت کر رہا ہے، آپ کی اصلاح کر رہا ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اور سلف صالحین کے فہم کے مطابق آپ لوگوں کی تعلیم و تربیت دی جا رہی ہے، ایک آپ کے گردنوں میں امانت دی جا رہی ہے، اس امانت کو لوگوں تک پہنچانا، پورے خاندان تک پہنچانا یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، یہ جامعہ کا حق ہے آپ کے اوپر۔ جامعہ اسی وقت خوش ہوگا جب آپ یہ ذمہ داری ادا کریں گے۔ ایک دعوتی اور تربیتی ذہن رکھیے اپنے اندر، یہ نہیں کہ ہم نے علم حاصل کر لیا ہماری ذمہ داری ختم ہوگی، نہیں، ایک دعوتی جذبہ رکھیے، ذہن رکھیے کہ اس دعوت کو، اس توحید کو، اس علم کو ہمیں اپنے سینے سے لوگوں تک منتقل کرنا ہے، ہمیں اپنے بچوں تک اس کو پہنچانا ہے، اور ہمیں اس کے مطابق عمل بھی کرنا، لوگوں کو اس کے مطابق تعلیم و تربیت بھی دینا۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اسی ذمہ داری کی بنا پر اسلام کی نشر و اشاعت ہوئی۔ ایسا نہ ہو کہ علم حاصل کر لینے کے بعد جا کر کے گھر میں بیٹھ جائیں، نہ آپ کے پڑوس کی اصلاح ہو، نہ آپ کے خاندان کی اصلاح ہو، نہ اس طریقے سے اور کسی کی اصلاح ہو۔ آپ کے والدین نے جو کچھ خرچ کیا اور یہ جامعہ جو آپ اتنا سب کچھ خرچ کرتا ہے، ایک اچھے ماحول میں اور ایک مدنی اور بہترین لائق اور فائق اور قابل اساتذہ کی ٹیم جو انہوں نے جمع کر رکھی ہے، وہ سب بیکار ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ آپ صرف اپنی حد تک محدود رکھیے۔ یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچانا ہے۔ اپنے آپ کو بچا لینے سے ذمہ داری ختم نہیں ہو جائے گی، اہل و عیال کے بچانے کی جہنم سے بھی ذمہ داری آپ کی ہے، ہماری ہے۔ اگر ہم نے اس کے اندر کوتاہی کی تو قیامت کی دن ہماری باز پرس ہوگی، ہم سے سوال کیا جائے گا۔ اور علماء نے بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن ماں باپ سے اولاد کے بارے میں پہلے سوال ہوگا، اولاد سے بعد میں سوال کیا جائے گا ماں باپ کے بارے میں۔ یاد کر لیجئے میری اس بات کو، پہلے اولاد سے نہیں سوال ہوگا کہ تم نے ماں باپ کا حق ادا کیا کہ نہیں ادا کیا، پہلے والدین سے سوال ہوگا کہ ہم نے اولاد کی شکل میں تمہیں دی تھی ایک امانت، اس امانت کا حق تم نے کہاں تک ادا کیا، پہلے ماں باپ سے سوال ہوگا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ اللہ رب العالمین کی وصیت ہے، پہلے ہم سے پوچھا جائے گا ہماری اولاد کے بارے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاد کا حق ماں باپ کے اوپر نہ صرف شادی کے بعد بلکہ شادی سے پہلے ہی عائد ہو جاتا ہے، اسی لیے اچھے رشتے کی تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ دیندار رشتہ تلاش کرو، موحد رشتہ تلاش کرو، دیندار رشتہ تلاش کرو۔ آپ کے حیدرآباد ہی سے ہمارے پاس سینکڑوں فون آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ہماری شادی نہیں ہو رہی ہے اور رشتہ مل رہا ہے ایسا جو قبر پرست ہیں، غیر منہجی ہیں، بدعتی ہیں، کیا ہم وہاں شادی کر لیں؟ بالکل نہیں شادی کرنا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے آپ اس کی وجہ سے خود آپ نے جو تعلیم حاصل کی ہے اور ایک لمبا وقت جو آپ نے جامعہ کے حصار اور گرد و یہاں کے ماحول میں گزارا ہے، وہاں جانے کے بعد آپ خود بدل جائیں اور اسی ماحول میں جا کر کے ڈھل جائیں، شرک اور بدعات اور خرافات کو گلے لگا لیں۔ ایسا بہت ممکن ہے، کیونکہ مرد کا زیادہ چلتا عورت کی کم چلتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کبھی کبھی عورت کے اس میں آ کر کے اپنا عقیدہ چھوڑ دیتا ہے، لیکن عام طور پر چونکہ عورت کسی کے ماتحت ہوتی ہے اس لیے مرد کا زیادہ چلتا ہے، آپ کی ساری محنت برباد ہو جائے گی۔ اس لیے یہ جو امانت ہے آپ کے سینے میں، اس امانت کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری، اولاد تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ لوگوں کی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سے پوچھا جائے گا ہماری اولاد کے بارے میں۔ اولاد پر ہمارا حق کب ہوتا ہے؟ بڑا ہونے کے بعد، جب اولاد بالغ ہو جائے، کمانے کے قابل ہو جائے، تب ہمارا حق بنتا ہے ہماری اولاد پر، اس سے پہلے نہیں بنتا۔ اولاد چھوٹی ہے، ہمارا حق کچھ نہیں ہے اولاد کے اوپر۔ کب حق ہوگا ہمارا؟ جب اولاد بالغ ہو جائے گی، بڑی ہو جائے گی۔ لیکن اسی اولاد کا حق ہمارے اوپر شادی سے پہلے عائد ہو جاتا ہے۔ جب پہلے عائد ہوگا تو پہلے سوال کیا جائے گا ہم سے ہماری اپنی اولاد کے بارے میں۔ اس لیے یہ جو سب کچھ آپ لوگوں کو سکھایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، اس کی آپ قدر کریں اور یہ جذبہ آپ رکھیں کہ آپ پورے خاندان کی اور سب کی، آس پڑوس کی، پورے علاقے کی لوگوں کی آپ سب کی اصلاح کریں گے، اور اس طریقے سے سب کو دین اور توحید اور سنت کی دعوت آپ لوگوں کے اندر پہنچائیں گے۔ یہ جذبہ رکھیے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات ہمیں کہنی پڑتی ہے کہ آج ہمارے علماء کے اندر یہ شوق بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ علم حاصل تو کر لیے، لیکن دعوت کا شوق اور ذوق جو ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا اسے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، یہ بہت کم لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس لیے لوگ ہمارا راستہ الگ لے لیتے ہیں، کوئی کسی میدان میں چلا گیا، کوئی کسی میدان میں چلا گیا۔ آپ اگر کسی اور میدان میں جاتے اس میدان میں اپنی چھاپ چھوڑیے،
ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر آپ تدریسی کے فرائض انجام دیجئے، تدریس دعوت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہ جو مدارس ہیں یہ فیکٹریاں ہیں، یہاں افراد تیار کیے جاتے ہیں، یہاں دعوت کے لیے لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے، یہیں سے ہمیں ملتا ہے سب کچھ، یہ مصدر اور سورس ہے، یہیں سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے۔ کان ہے یہ سونے کی کانیں جیسے ہوتی ہے، یہ علماء کی کانیں، یہاں پر طلباء کی تربیت کی جاتی ہے۔ یہ چاہے تربیت کا میدان ہو، خطابت ہو، یا اس طریقے جو بھی میدان ہو، یہیں سے افراد ملتے ہیں، یہیں سے لوگ دین کی دعوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو تدریس ایک مقدس فریضہ ہے، دعوت کا بہترین انداز ہے یہ، اس لیے کہ ایک عالم داعی بھی پیدا کر سکتا ہے، مبلغ بھی پیدا کر سکتا ہے، حاکم اور قاضی بھی پیدا کر سکتا ہے، لیکن ایک حاکم اور قاضی عالم نہیں پیدا کر سکتا، الا ماشاء اللہ، وہ نہیں پیدا کر سکتا۔ یہ جو حاکم اور قاضی اور داعی اور مبلغ پیدا کرتے بناتے ہیں، یہ علماء بناتے ہیں، مدارس بناتے ہیں، اور ایک داعی اور ایک عالم اور ایک حاکم کسی کو عالم اور داعی نہیں بنا سکتا، الا ماشاء اللہ، بہت کم ایسا ہوتا ہے آٹے میں نمک کے برابر۔ تو الحمدللہ آپ لوگ یہاں پر علم حاصل کر رہے ہیں، تو آپ کا سب سے پہلا حق یہی ہے، سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ آج اس شرک کے اور بدعت و خرافات کے ماحول میں توحید و سنت کی روشنی کو ہمیں بکھیرنا ہے، اس کو عام کرنا ہے، لوگوں تک اسے پہنچانا ہے۔ جو علم آپ کے سینے کے اندر سے محفوظ مت رکھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ایک پڑوسی تھے، ان دونوں نے طے کر رکھا تھا کہ ایک دن آپ جائیے گا علم حاصل کرنے کے نبی کے پاس، ایک دن میں جاؤں گا، جب آپ علم حاصل کر کے آئیے تو آپ مجھے بتائیے گا، جب میں جاؤں گا جو حدیثیں مجھے معلوم ہوں گی وہ آ کر کے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس طریقے سے لوگوں نے علم سیکھا، اسے لوگوں تک پہنچایا۔ ایسے دین نہیں پھیلا ہے کہ ہمیں علم مل گیا، روشنی مل گئی، روشنی کو ہم نے اپنے اندر محفوظ کر لیا، خلاص دنیا کہیں بھی جائے ہمیں کیا لینا دینا نہیں۔ اسلام کی اشاعت اس طریقے سے نہیں ہوئی ہے، اسلام کی نشر و اشاعت بڑی محنت اور مشقت کے بعد ہوئی ہے، محنت کرنا پڑے گا۔ آپ کا حق پر ہونا یہ کافی نہیں ہے، حق کی نشر و اشاعت کے لیے، حق کی نشر و اشاعت کے لیے محنت کرنا ضروری ہے۔ یہ جب تک آپ محنت نہیں کریں گے حق خود بخود نہیں پھیلے گا۔ اگر حق خود بخود پھیلتا تو انبیاء کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صحابہ کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ سب حق پر تھے، حقی پر نہیں تھے، بلکہ اہل حق کے لیے معیار ہے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے وہ، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے محنتیں کی، گھر چھوڑا اور مکہ چھوڑ کر کے مدینہ گئے، تکلیفیں دی گئی، حبشہ کی طرف ہجرت کیا انہوں نے دو بار، کیا کچھ نہیں کیا، ہمارے نبی کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جاتے ہیں اور وہاں کے بعد وہاں سے بھی اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے محنتیں کرتے ہیں۔ نبی ہیں یہ، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہو سکتا ہے، لیکن نہیں کیا اللہ رب العالمین نے۔ دنیا کا نظام یہی اللہ نے بنایا ہے، آپ محنت کرو گے تب اس کا پھل ملے گا، نہیں محنت کرو گے پھل نہیں ملے گا۔ کافر محنت کرے گا تو اس کو اس کا پھل ملے گا دنیا کے اندر۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی جو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ تو یہ نہ کہیں کہ ہم تو حق پر ہیں، خلاص کافی ہو گیا، حق ہم نے پا لیا، ہمیں مل گیا اور علم حاصل کر لیا، کافی نہیں۔ یہ ضروری ہے کہ آپ اسے لوگوں تک پہنچائیں۔ ہمارے نبی سوال کیا گیا کہ اسلام کی نشر و اشاعت کیسے ہوئی؟ کہا ایک آزاد سے اور ایک غلام سے ہوئی ہے، ایک غلام اور ایک آزاد۔ غلام سے مراد زید بن حارثہ اور آزاد سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہیں اسلام اور توحید کی روشنی ملی، یہ نہیں کہا کہ خلاص دنیا شرک کے اندر ہے، کچھ بھی کرے ہم کو کیا لینا دینا نہیں۔ جو 10 صحابہ کرام جن کو ہمارے نبی نے ایک مجلس کے اندر بیٹھ کر کے جنت کی بشارت دی، ان 10 صحابہ کرام میں سے 6 صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت کا نتیجہ ہیں۔ ان کی دعوت سے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ہم نے کتنے لوگوں کو دعوت دیا، کتنے لوگوں نے ہماری دعوت پر شرک چھوڑا ہے، بدعات چھوڑا ہے، خرافات چھوڑا، کفر چھوڑا۔ ہم اپنے گلے اپنا خود محاسبہ کریں، خود دیکھیں کہ ہم نے کہاں تک اس کے لیے محنت کی ہے۔ تو محنت اولین شرط ہے۔ ابھی آپ جامعہ میں یہاں محنت کیجئے، یہ سب علماء جو بیٹھے ہوئے ہیں ان علماء کی قدر کیجئے، ان کا ادب احترام کیجئے اور ان سے علم حاصل کیجئے۔ یہ زینت ہے دنیا کی، اور یہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کا حاصل کرنے کا ذریعہ اور واسطہ ہے۔ یہ ان کے بغیر دین حاصل نہیں کر سکتے آپ، خود بخود پڑھ کر کے کتاب نہیں حاصل کر سکتے۔ ہاں اس مرحلے کو پہنچ جائیں گے تب آپ حاصل کر سکتے۔ ابھی آپ محتاج ہیں علماء کے،
علماء کے بغیر جس کا کوئی استاذ نہیں ہوتا وہ گمراہ ہوتا، اس کا استاذ ابلیس ہوتا ہے، اور ابلیس سب کو گمراہ کرتا ہے۔ کتابیں پڑھ کر کے آپ یہاں ہیں، کتابیں پڑھیے، مطالعہ کیجئے، جو بات نہ سمجھ آئے علماء بیٹھے، علماء سے پوچھیے، اس کو خود سمجھنے کی کوشش مت کیجئے۔ آپ پڑھ رہے ہیں ابھی اس مرحلے سے، ہاں اگر اس مرحلے میں آپ آگے ہیں کہ سمجھ سکتے ہیں پڑھیے، جو نہ سمجھ آئے پوچھیے وہ۔ لیکن آج حال کیا ہے کہ ہمارے بہت سارے نوجوان سوشل میڈیا، یوٹیوب اور فیس بک سے علم حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد داعی بن جاتے ہیں، مبلغ بن جاتے ہیں، اسٹیج لگا کر کے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، جبکہ قرآن کی ایک آیت بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پائیں گے، وہ قرآن کی اور ایک حدیث کا صحیح ترجمہ نہیں کر پائیں گے، وہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پائیں گے، اور ایک اسٹیج لگا کر کے بیٹھ جاتے ہیں وہ لوگ، علماء کو پیچھے چھوڑ دیتے، کہتے علماء کو کوستے کہ علماء کچھ نہیں کرتے۔ ارے بھائی، علماء تو یہ فیکٹریوں کے ذمہ دار ہیں، علماء ہی تو بناتے ہیں سب کو، آپ کہتے علماء کچھ نہیں کرتے۔ یہ اگر مدرسے ہمارے نہ رہیں، سلفی اہل حدیث مدرسے، تو دنیا کے اندر شرک اور بدعت ہی غالب آ جائے گی۔ الحمدللہ ٹوٹی پھوٹی جو بھی ان کی محنتیں ہوتی ہیں، میں تو اس سے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، کیا جب تک زندگی رہے گی یہ بات کہتا رہوں گا، وہ یہ کہ مسلک اہل حدیث اور جماعت اہل حدیث کے لوگ توحید اور سنت کی نشر و اشاعت میں، شرک اور بدعات کے قلاقمہ میں اور منہج سلف کو دنیا کے اندر عام کرنے میں اگر ان کا ساتھ دنیا کے اندر پائی جانے والی جماعتیں دیں تو آج دنیا کے اندر انقلاب آ سکتا ہے، دنیا کا نقشہ بدل سکتا ہے، جو شرک اور بدعات کا دائرہ کم ہو سکتا ہے۔ لیکن سب معارضہ کرتے ہیں، سب معاندانہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ یہی واحد جماعت ہے جو کھل کر کے توحید خالص کی دعوت دیتی ہے، سنت صافیہ اور سنت صحیحہ اور خالصہ کی دعوت دیتی ہے سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کے مطابق۔ یہی واحد جماعت ہے، اور کوئی جماعتیں دنیا کے اندر نہیں پائی جاتی اس جماعت کے علاوہ۔ لہذا یہ اگر سارے لوگ مل کر کے کوشش کریں تو توحید و سنت دنیا کے اندر عام ہو سکتی ہے۔ لہذا ہمارے نبی نے فرمایا کہ دو لوگوں سے اسلام کی نشر و اشاعت ہوئی، ایک زید بن حارثہ اور ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ کو جو علم ملا علماء کے ذریعے سے، یہ واسطہ ہمارے لیے۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حق یہ ہے کہ علماء معتبر نہیں ہے رجال، حق معتبر ہے، لیکن یہ بھی حق ہے کہ اس حق کو جاننے کے لیے علماء واسطہ ہیں، یہ بھی حق ہے یہ۔ اسی لیے اگر کسی عالم کی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو اس کی بات نہیں لی جائے گی، اور یہی تمام ائمہ نے ہم کو تعلیم دیا ہے، چاروں اماموں نے اور باقی اماموں نے، سب کی تعلیم یہی تھی، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، یا میری بات اگر خلاف ہے کتاب و سنت کے، میری بات کو دیوار پہ مار دینا، قرآن و حدیث کی بات کو لے لینا۔ یہ سب امام نے یہی تعلیم دی ہے، ہر امام نے دی ہے۔ اگرچہ لوگوں نے ان کی تقلید کرنا شروع کر دیا اور ان کی ہر بات کو ماننا شروع کر دیا، چاہے ان کی بات قرآن و سنت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یہ اماموں کی تعلیم نہیں ہے، یہ اماموں کی تعلیم کے خلاف ہے۔ یہ ہر ایک کی تعلیم ہے یہ کہ صحیح حدیث ہمارا مذہب ہے، ہر ایک نے اسی بات کی تعلیم دی ہے۔ جی ہاں، تو اس طریقے سے یہ سب کا مذہب اور یہی ہے کہ صحیح حدیث ہمارا مذہب ہے، اور اسی کے مطابق انسان کو عمل کرنا ہے۔ تو امام شاطبی فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ حق ہی معتبر ہے، لوگ معتبر نہیں ہیں، لیکن یہ بھی حق ہے، یہ بھی جان لو اور مضبوطی کے ساتھ اس کو گرے میں باندھ لو کہ حق کو علماء کے بغیر، واسطے کے بغیر نہیں سیکھا جا سکتا، اور یہی واسطہ ہے ہمارے لیے اللہ کے دین کے حاصل کرنے کا۔ انہی کے ذریعے سے دین سیکھا جائے گا۔ جو ہمارے علماء حق ہیں، جو علماء ربانین ہیں، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کے مطابق جو علم حاصل کرتے، لوگوں کو علم دیتے، یہی مرجع و مصدر ہیں، انہی کے ذریعے سے علم حاصل کیا جائے گا۔ ان کو چھوڑ کر کے اگر کسی اور راستے سے آپ علم حاصل کریں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ واسطہ ہیں، اسی اللہ رب العالمین نے دین کو واسطے سے بھیجا ہے۔ دین کو اللہ رب العالمین نے جبریل امین کے ذریعے سے اپنے نبی پر نازل کیا، نبی نے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے اس کے اوپر عمل کیا، صحابہ نے تابعین کو بتایا، تابعین نے تبع تابعین کو بتایا۔ یہ جماعت کی جو تربیت کی نبی نے، اور جس جماعت کی جنت کی نبی تو بشارت سنائی گئی، یہ جماعت اسی کی تربیت یافتہ ہے، اور اسی کی ایک کلی ہے، سلسلہ ہے یہ، جو آ کر کے جنہیں آج کے دور میں اہل حدیث اور سلفی کہا جاتا ہے، اسی راستے پر قائم ہے یہ لوگ۔ لہذا واسطہ ضروری ہے، ان کے بغیر آپ کو حق نہیں مل سکتا۔ اس دور کے ایک عظیم امام ہیں علامہ اور شیخ صالح فوزان، ان کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا۔
ایک جگہ درس دے رہے تھے اور وہ درس کتاب کی شکل میں موجود ہے. اس کے اندر انہوں نے بیان کیا کہ ایک آدمی صحیح بخاری پڑھ رہا تھا. صحیح بخاری پڑھتے پڑھتے حدیث آئی اس کے سامنے کہ الحبۃ السوداء دواء من کل داء. یہ حدیث بھی آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی. حبۃ السوداء کلونجی، بلیک سیڈ، کالا دانہ، یہ کیا ہے؟ یہ ہر مرض کی دوا ہے، ہر بیماری کی دوا ہے. وہ بیچارہ علماء سے تو مرتبط نہیں تھا، علماء سے اس حدیث کو سمجھنے کی اس نے کوشش نہیں کی اور حدیث کو اس نے غلط پڑھا. کیا پڑھا؟ الحبۃ السوداء کے بجائے الحیۃ السوداء پڑھا. ایک نقطے کا اضافہ کر دیا اور کہا الحیۃ السوداء، کالا سانپ. حیا کہتے ہیں سانپ کو. کالا سانپ ہر بیماری کی دوا ہے. نبی کی حدیث ہے، نبی پر ایمان. سوچا کہ نبی صادق مصدوق ہے، نبی نے جو فرما دیا پر حق ہے. وہ باہر گیا، سانپ ڈھونڈا کالا، اس کو مارا، مار کر کے کھا لیا، مر گیا. وہ کیوں مر گیا؟ وہ اس لیے کہ بغیر عالم کی طرف رجوع کیے ہوئے اس نے حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی. اس لیے علماء مرجع ہے ہمارے لیے، مصدر ہے ہمارے لیے، ان سے سیکھنا ہے. سوشل میڈیا سے نہیں سیکھنا. یہ سوشل میڈیا پر گمراہی زیادہ ہے، حق کم ہے. اگر آپ کے پاس اتنی صلاحیت ہو گئی ہے کہ آپ حق اور باطل میں تمیز کر سکتے ہیں تو آپ سوشل میڈیا، نیٹ سے اور یوٹیوب سے، فیس بک سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن اگر اتنی صلاحیت نہیں ہے تو اس میں مت کودیے. آپ اس میں جو کودتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. منہج اور ایسا